Good evening, guys. Yesterday I posted a video. Basically, the reason was to just say a Happy New Year greetings and to talk about what I feel about the things. But some people did call me, and many people messaged me that it was very inspirational. Actually, there was nothing like it. I'm not a motivational speaker. Neither I am having any concerns about the public speaking or healing with the words. That's nothing of my business. None of my business. I'm an insurance manager, life insurance. My basic job is to build teams, develop motivating people, and to get the things done through them. That is my original job. I'm not that much successful, to be very honest. I'm learning, still learning, and I keep on learning. But I hope that success is about learning and then applying it. It's not about only learning. It's not only about the things has to go on every day. ہمیں ہر روز دیکھنا پڑتا ہے، کامیاب ہوتے ہیں. یہ کامیابی ناکامی میں آپ کو پہلے بتایا تھا، ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے. So someone has said that give us the reason, how to become a professional like anyone, like you, like I am not, to be very honest. میری طرح تو خیر کبھی بھی کوئی بھی نہ بنے. میں تو کسی کو نہیں چاہتا کہ میری طرح کوئی بنے، کیونکہ نہ میں کسی کی طرح بننا چاہتا ہوں. So in just 2 minutes I'll just explain how to be a professional. Professionalism is basically in any field whenever you جب آپ اپنی تعلیم یا ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد کوئی بھی کام کریں پروفیشن میں، تو اس میں 2 چیزیں یاد رکھیں. کبھی بھی رول ماڈل ہوں گے ہر فیلڈ میں، تو اس کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی. Don't make copy paste. It will not be original. Be original. Whatever you are, you are a big universe. آپ ایک بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ خود اگر کچھ کرنا چاہے، اپنا آپ اگر وہ بتائے، تو ساری دنیا پھر جو ہے وہ آشش کرتی ہے. تبھی فائدہ ہوتا ہے سوسائٹی کو. کاپی کرنے سے چیزوں کو فائدہ نہیں ہوتا. جس طرح اگر ایک اسمارٹ فون بنا دیا اور دوسرے ڈپلیکیٹ بنا رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. دے آر جسٹ ڈپلیکیٹنگ. تو ایک چیز کا خیال رکھیں کہ کبھی بھی کاپی نہ کریں، اوریجنل رہیں اور کچھ کریٹ کریں، اپنے اندر سے کریٹ کریں. کسی رول ماڈلز کو دیکھیں، ان کی عادتیں دیکھیں، سب چیزیں دیکھیں، لیکن اپنائیں اپنی چیزیں. بھی اوریجنل. اگر سارا کاپی پیسٹ ہوتا تو دنیا میں پھر ایک ہی بیٹسمین ہوتا، اور پھر برائن لارا علیحدہ ہے، آپ نے دیکھا تندولکر علیحدہ ہے، ہر ایک کی کلاس علیحدہ ہے. تو ہر ایک اوریجنل ہے اپنی. اس میں دوسرے کو کاپی کر کے وہ نہیں بنا. اگر کوئی کاپی بھی کرتا ہے، فار ایگزامپل اگر کسی کو عمران خان کو کوئی بندہ کاپی کر کے وہ سارے کام کرتا ہے، تو لوگ اس کو کہیں گے اٹس جسٹ کاپیئنگ، اٹس ناٹ نتھنگ نیو. So be original. Don't copy anyone. There is no one. You are a perfect person. You can do extraordinary. An individual has a depth, a potential جو کہ اس کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کے پاس کتنا potential ہے. تو صرف اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، اپنے اس پرپز اور پیشن کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. That's nothing else in any profession. If you have to be a good professional, you have to be original. Don't copy anyone. Rule number 1. Number 2, always learn. Learning is a continuous process. Don't stop learning. Because when you keep on learning, ایکچولی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ ہم کب سیکھتے ہیں؟ جب ہم بچے ہوتے ہیں، 12 سال سے کم ہوتے ہیں. دین ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے آخری دفعہ نئی چیز کیا سیکھی اور نئی چیز کیا امپلیمنٹ کی. تو جو پروفیشنل ہوتے ہیں یا جو لیڈرز ہوتے ہیں، بیسکلی دے ڈونٹ اسٹاپ لرننگ. اور یہ اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتے. اگر کوئی بچہ بھی ان سے اچھی بات لگتی ہے تو اس سے سیکھتے ہیں. تو لرننگ از اے کنٹینیوس پروسیس. کیپ آن لرننگ اور ہر روز سیکھیں. اور سیکھنے کا 3 مرحلے ہیں کہ آبزرو کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں اینڈ دین اپلائی کریں. یہ 3 پروسیس ہیں. سیکھنے کا مطلب نہیں صرف آبزرو بھی کرتے رہیں، آبزرو بھی کریں، اس کو سمجھیں بھی، اور پھر اس کو اور اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اپنے آپ سے سیکھیں. یو آر یور بیسٹ ٹیچر. آپ سے بڑا ٹیچر کوئی بھی نہیں ہے آپ کا. جب آپ اس طرح کی لرن کر کے کوئی چیز بنیں گے تو پھر آپ یو ول بی دا الٹیمیٹ. دین یو ول بی این اوریجنل. یو ول بی اے لیڈر. then you will be something which is made by yourself. یہ کوئی کاپی پیسٹ نہیں ہوگا یا کسی کی کاپی نہیں ہوگی. And then rule number 3 is always problems are there. So
accept it that problems will come. یہ ہم دعا بھی کرتے ہیں ہر وقت مسجدوں میں. آج جمعے والے دن بھی لگے ہوئے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل خوشیاں دے اور یہ دے اور وہ دے. ایسا ممکن ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی ایک بندہ جس کو آپ جانیں جس کے پاس کوئی غم نہ آیا ہو, جس کو کوئی بیماری نہ آئی ہو, جس کو کوئی ڈپریشن کوئی پرابلم نہ ہوا. تو پرابلمس کو ایکسیپٹ کریں. ڈونٹ تھنک اچھا ہوتا کیا ہے جب ہم پرابلمس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو جب وہ پرابلم نے تو آنا ہے, کنفرم آنا ہے. دیکھیں یہ زندگی ہے, دس از لائک دیٹ. تو اٹ ول ناٹ کم, یہ اس طرح تو ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس طرح چل رہا ہے تو زندگی ہے, اوپر نیچے ہوگا. تو جب اس طرح کا اوپر نیچے کا پرابلم ہو تو اس میں اگر آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے پرابلم, تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو دکھ یعنی وہ جو پرابلم آئے گا اس کا وہ ٹینشن ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ اس پرابلم کی وجہ جو آپ کا چینج آئے گا کمفرٹ سچویشن کا, اس کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں, وہ ڈبل پرابلم. دین آپ کا سوچنے کی صلاحیت ختم, دماغ ختم. جہاں آپ کے دماغ نے سوچنا چھوڑ دیا وہاں پر آپ کا گروتھ ختم ہو گئی, آپ کا آگے بڑھنا ختم ہو گیا. دین یو ول ناٹ بیکم اے لیڈر. پھر آپ کہیں نہ کہیں رک جائیں گے. سو پرابلم کو ایڈونچر کے طور پر لینا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا کام انسان آج تک کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انسان نے کیا نہ ہو. اب ایڈونچر کیسے بنانا ہے؟ پرابلم کو ایڈونچر بنانا ہے, اس کو سیکھنا ہے, دیکھنا ہے, اس کے حل دیکھنے ہیں, گرنا ہے, پھر اٹھنا ہے اور پرابلم سے نکلنا ہے اور اس پرابلم کو سالو کر لینا ہے. دنیا کا کوئی پرابلم نہیں ہے جس کو کوئی انسان سالو نہ کر سکے. ہر پرابلم کا سولوشن ہے, اس پرابلم کا سولوشن ڈھونڈنا ہے, ایڈونچر کے طور پر لینا ہے, اس کو پرابلم کے طور پر نہیں لینا. اور پھر جب آپ ہر پرابلم کو سیکھ کے سب کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ یہ سوچیں جب آپ لرننگ کو کنٹینیو رکھیں گے, جب آپ پرابلم سالونگ آ جائے گی آپ کو, تو پھر ہر طرح کا پرابلم آپ سالو کر سکتے ہیں. جب آپ ہر طرح کا پرابلم سالو کر سکتے ہیں تو آپ ہر طرح کی چیز سیکھ سکتے ہیں. جب آپ ہر طرح کی چیز سیکھ سکتے ہیں تو آپ کے اندر ہر طرح کا پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. تو پھر آپ کچھ بہت نہیں, پھر اسٹیو جاب یا یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں یہ بہت چھوٹی لگیں گی. پھر آپ کچھ اور چیز کریں گے. اور لیکن سب سے بڑا رول نمبر 4 دیٹ یو ہیو ٹو بلیو کہ کچھ کرنا ہے, اور دیٹ ول بی ابو دین منی, ناٹ اونلی منی. صرف پیسہ نہیں, خوشیاں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے اور خوشیاں تقسیم کریں. بی ہیپی اینڈ اسپریڈ ہیپینس. بیسٹ آف لک.